دوسرا عنوان قرض کی وصولی، قرض کو واپس لینا۔ ہمارے معاشرے میں قرض کا واپس لینا ایک گمبھیر قسم کا، صبر آزما قسم کا مسئلہ بن چکا ہے۔ قرض لینے سے بچیے، جائز قرض سے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ پوری دنیا کا کیپٹلزم، خواہشات بڑھاؤ، قرض میں ڈباؤ، ای ایم آئی کے نام پر، کریڈٹ کارڈ کے نام پر قرض کے دلدل میں دھنسانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ قرض دیتے ہوئے لکھت پڑھت نہیں کی جاتی، توثیق نہیں کی جاتی۔ قرض دیتے ہوئے جس کو دیا جا رہا ہے اس کی حقیقی ضرورت کو نہیں دیکھا جاتا۔ قرض دیتے ہوئے کوئی چیز بطور شیورٹی کے آدمی رکھ لے، قرض دیتے ہوئے ضرور کسی کو گواہ بنا لے، قرض دیتے ہوئے کسی انسان کو بطور ضمانت کے، بطور کفالت کے یا بطور حوالے کے وہ کسی انسان کو لے لے۔ لیکن عام طور پر قرض دیتے ہوئے یہ سب معاملے کی پختگی نہیں ہوتی ہے۔ قرض لینے والا ناجائز مقاصد کے لیے بھی لیتا ہے، خواہشات کے لیے بھی لیتا ہے، ادائیگی کے انتظام کے بغیر بھی لے لیتا ہے۔ ابھی صرف میں دینے والے سے بات کر رہا ہوں کہ دینے والوں کو چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیء الطلب سیء القضاء، برے انداز میں مانگنے والا، برے انداز میں ادا کرنے والا آدمی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، سلیقے سے مانگا جائے، صحیح جگہ پر مانگا جائے۔ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت کر دی کہ جو اخلاق کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیسے مانگ لیا کرتا تھا۔ غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى واذا اقتضى، لین دین کے معاملے میں نرم مزاج تھا، بہت جلدی گالی گلوچ، بہت جلدی چیخ و پکار، بہت جلدی آواز کا اونچا کرنا، بہت جلدی سڑکوں پر چیخنا، یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کوئی عمل تمہارے پاس؟ میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ غور کر لے، سوچ لے۔ تو اس شخص نے کہا ہاں یاد آیا، کنت اداین الناس فآمر فتیانی ان ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، کہ میں اپنے مزدوروں سے کہتا تھا، اپنے مینیجر سے کہتا تھا، اپنے منیم سے کہتا تھا، اپنے اکاؤنٹنٹ سے کہتا تھا اگر نادار قرض لے کر ادا نہ کر سکے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر مالدار اگر مہلت مانگتا ہے تو اسے مہلت دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے میرے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، میں بھی تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہوں۔ تجاوزوا عن، تجاوزوا عن، معاف کرنے میں عادت خراب نہیں کرنا چاہیے، معاف کرنے میں کاہل نہیں بنانا چاہیے، معاف کرنے میں سامنے والے کو دوسروں کی بھیک پر جینے کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ
کو پیسے دینا تھا، ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے کہا قرض معاف کر دو، کچھ حصہ معاف کر دو۔ حضرت کعب نے معاف کر دیا۔ ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں خدا کی قسم معاف نہیں کروں گا، کم نہیں کروں گا، وضع نہیں کروں گا۔ امی جان کے جملے، امی جان فرماتی ہیں کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے اس طرح کی قسم کھانے والا، اس کو معاف کرنے کے لیے کہہ دو، کم کرنے کے لیے کہہ دو۔ اس طرح کی جگہ پر قسم نہیں کھائی جاتی ہے۔ واقعی لوگ ٹال مٹول بہت کرتے ہیں اور واقعی بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کی فکر، قرض کی ادائیگی کی فکر بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جتنی عاجزی، منت، سماجت، لجاجت قرض لیتے وقت کرتے ہیں، قرض ادا کرتے وقت اتنے ہی انجان بن جاتے ہیں۔ نہ عید کی خریداری میں کمی آئی، نہ ختنے ولیمے شادی کی دعوت میں کمی آئی، نہ ہی اپنے کھانے پینے کے معیار میں کمی آئی۔ بعض مرتبہ قرض دینے والا سادی زندگی گزارتا ہے، قرض لینے والا دوسروں کے پیسوں پر عیاشیاں کرتا ہے۔ قرض کا گناہ ایک درہم بھی باقی ہے، شہید جنت میں نہیں جائے گا، شہید جنت میں نہیں جائے گا، ایک سے زیادہ مرتبہ شہید ہو جانے والا نہیں جائے گا۔ کتنے دن کی رنگ رنگیلیاں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقل الغنی ظلم، مقل الغنی ظلم۔ جو آدمی قرض ادا کر سکتا ہے پھر بھی قرض ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پورے وصولی قرض کے مسائل کی بنیاد علماء نے 800 صفحے میں استیفاء الدیون، حمایت الدیون نامی کتابیں لکھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، پیسے رکھ کر بھی ادا نہ کرنے والے کی عزت بھی حلال ہو جاتی ہے، اس کو سزا دینا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پیسے رکھ کر کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ پیسے رکھ کر نہیں دے رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جانا، ملازمت، اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کے ساتھ سفر میں بھی رہنا تاکہ وہ پیسے فضول خرچ نہ کرے اور جلد از جلد قرض ادا کر دے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بجنسی ہی پیسے دیے، اس کے پاس پیسے رکھے ہیں تو پھر وصول کر لینے، کسی طریقے سے چھین لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دیر سے دیجئے، بڑھا کر دیجئے۔ آپ نے دیر کر دی، 100 روپے قرض لیا ایک ہفتے کے وقت پر، آپ نے 2 ہفتے میں دیا 110 دیجئے، 3 ہفتے میں دیا 120 دیجئے۔ اس شکل کی کوئی اجازت نہیں ہے، سود کی ہی شکل ہے، انٹرسٹ کی ہی شکل ہے، ربا جاہلیت کی شکل ہے۔ تعویض مالی اور مالی جرمانہ اور وقت کا عوض لینے کی اجازت نہیں۔ اولاد کو چاہیے میرے باپ کی آخرت خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے ان کے انتقال کے بعد، ان کے کفن دفن کے خرچ کے بعد پہلے اپنے مرحوم کے، پہلے اپنے باپ کے، پہلے اپنی ماں کے، پہلے اپنے بھائی کے قرض کی ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، قرض کی فکر ہونی چاہیے۔ وقت پر ادا نہ کرنے والوں نے ہی بیاج کے قرض کو رواج دیا ہے، مٹی دینے والوں نے ہی، لون دینے والوں نے ہی
لون لینے والوں نے ہی سودی قرض کو رواج دیا ہے۔ اگر دیانت داری کے ساتھ وقت پر قرض ادا ہو، وقت سے پہلے ادا ہو، پوری فکر مندی کے ساتھ ادا ہو، ضرورت پر ہی قرض لیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگر ادا کرنے کی نیت ہے تو حدیث کہتی ہے اللہ ادا کر دیں گے۔ اگر ادا کرنے کی نیت ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ ادا کر دیں گے، اور اگر ڈبانے کی نیت ہے اللہ اس ڈبانے والے کے مال کو ڈبو دیں گے، یہ بھی حدیث کہتی ہے۔ سماجی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے علاقے کے عظیم خطیب اور مصلح حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد آتی ہے کہ قرض کی 3 قسمیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک قرض حسنہ کہ جس میں جتنے روپیے دیے جائیں اتنے ہی واپس آتے ہیں، نیکی کا کام ہے، باعث اجر ہے، انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے۔ دوسری قسم قرض حسنہ، قرض دینے کے بعد جب اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو مخاطب قرض لینے والا ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تیسرا قرض رونا ہے کہ جس شخص نے قرض لیا ہے، لینے والا دینے والے کے سامنے روتا ہے کہ اور مجھے 1,00,000 2,00,000 دیجئے، 100 200 دیجئے، ضرورتیں میری بڑھ چکی ہے، مسائل زیادہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال معاشرے کی اس روش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال لقمے کی نعمت عطا فرمائے اور اپنے معاملات کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔